جامع ترمذی ایک ایک حدیث پلے باندھو. میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے, مدینہ شریف کی گلی ہے, ایک صحابی کا جنازہ جا رہا ہے. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ترمذی ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. کچھ صحابہ رآ ناسن رکبانا, کچھ صحابہ کو دیکھا کہ وہ سواریوں پہ سوار ہیں, تو کیا فرمایا, الا تستحیون, تمہیں حیا نہیں آتی؟ ان ملائکۃ اللہ علی اقدامہم, فرشتے تو قدموں پہ چل رہے ہیں, وانتم علی ظہور الدواب, اور تم سواریوں پہ بیٹھے ہو. اب کیا شان ہے, بت کو لے کے جو چلے تو رب کا دھتکارا ہوا بنے, اور مومن کی چارپائی کو لے کے چلے تو فرشتے بھی پیدل چلیں کہ عزت والا جا رہا ہے. حدیث کا درس سنو. فرمایا حیا نہیں تمہیں آتی کہ تم سواریوں پہ بیٹھے ہو؟ فرشتے تو ادب کے لیے پیدل چل رہے ہیں. فرشتے کس کے ادب کے لیے؟ انسان کے ادب کے لیے. وہ جو روح نکل گئی ہے اس کی, چارپائی جا رہی ہے, فرشتے اس کا ادب کر رہے ہیں. اب میت اور بت کو ملانے والے قیامت تک نہیں جواب دے سکتے. بت کے جو ادب کرے گا وہ پہلے سے زیادہ دھتکارا جائے گا, اور جو میت کا ادب کر رہا ہے, جو نہیں کرتا, سرکار جھڑکی دے رہے ہیں کہ تمہیں حیا نہیں آتی, تم سواریوں پہ بیٹھ گئے ہو اور فرشتے قدموں پہ چل رہے ہیں, ادب میت کا ہے. تو پتہ چلا مومن کی میت اور ہے اور بت کی حیثیت اور ہے. اس کے بعد جس وقت لے کے چلتے ہیں تو یہ بخاری شریف میں ہے, سرکار فرماتے ان کانت صالحۃ فقالت قدمونی, اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو, مجھے جلدی لے چلو. بت اور میت کو ایک طرح کہنے والے بتائیں, بت بھی بول سکتا, بت بھی کہہ سکتا ہے, یہ تو بول رہا ہے قدمونی قدمونی, صحیح بخاری میں ہے, مجھے جلدی لے چلو, مجھے جلدی لے چلو. ابھی رب کی ملاقات کے بعد جو اس پہ نکھار آئے گا وہ تو بعد میں ہے, پہلے ہی بولتا جا رہا ہے. اس کے بعد جس وقت یہ قبر میں پہنچا تو پتہ قبر کیا ہوتی ہے. ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا, 2801 حدیث نمبر ہے. میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ, مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے. پر جب کسی بچے کا خمیر ماں کے رحم میں تیار ہوتا ہے, اس خمیر میں قبر والی مٹی مکس کر دی جاتی ہے. جاگ کے سننا اپنے دین کو, قبر عام جگہ نہیں ہے. قبر وہ مقام ہے کہ جہاں کی مٹی بندے کے خمیر میں شامل ہے. وہ جگہ کتنی مقدس ہے, اس کو بت کہنے والے سوچیں. سرکار نے فرمایا ہے کہ خمیر کے اندر قبر والی جگہ کی مٹی موجود ہوتی ہے. اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ اتنی عزت والی جگہ ہے, اتنی عظمت والی جگہ ہے کہ قبر کے اندر جس وقت ایک انسان جلوہ گر ہوتا ہے, قبر کا مقام کیا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کسی کا قدم چنگاری پہ آ جائے, چنگاری کپڑا جلا کے یا بدن کا کپڑا جلا کے اس کے بدن تک پہنچ جائے, یہ تو اچھا ہے. اگر قبر پہ قدم آ جائے تو یہ اس سے بندے کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا جس نے قبر پہ قدم رکھا ہے. تو پتا چلا قبر کی عزت ہے, قبر کا مقام ہے. ایک شخص کو نہیں رکھ کے بیٹھا تھا تو سرکار نے فرمایا لا تؤذ صاحب القبر, قبر والے کو اذیت مت دو. پتا چلتا ہے بت کو اذیت نہیں ہوتی, قبر والے کو اذیت ہوتی ہے. قبر کی عزت ہے. اور قبر کی زیارت سے سرکار فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین کی ہر جمعہ کو قبر کی زیارت کی ہے غفر لہ, اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. وہ کوتب بارا, اور قیامت کے دن والدین کا مطیع شمار ہوگا. میت قبر اور قبر کے ساتھ بطور خاص یہ مسلم کے الفاظ قبر اور بت کے میت کو, قبر اور میت کے لحاظ سے جو فرق ہے اس کو واضح کرنے کے لیے تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتاب الایمان مسلم شریف میں موجود ہے. یہ ہے حدیث نمبر 121. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال کا وقت قریب تھا. فرماتے ہیں اذا دفنتمونی, جب تم مجھے دفن کرنے لگو مجھ پہ مٹی آہستہ ڈالنا. ثم اقیموا حول قبری, پھر میری قبر کے گرد کھڑے ہو جانا. قبر کے گرد, سارے بولو, قبر کے گرد کھڑے ہو جانا. کیوں کھڑے ہونا؟ حتی استأنس بکم,
تاکہ میرا دل قبر میں لگ جائے. وَعَالَمَ مَاذَا أُرَاجِبِ رُسُلَ رَبِّي، مجھے پتا چلے کہ میں نے منکر نکیر کو جواب کیا دینا ہے. یہ کوئی گھڑنتو مسئلہ نہیں، صحیح مسلم ہے. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میری قبر کے گرد کھڑے رہنا، میرا قبر میں دل لگ جائے گا. اگر قبر والے کو پتہ نہ چلے کہ باہر کون ہے تو دل کیسے لگے گا؟ اور اب مجھے پتا ہوگا کہ میں نے جواب کیا دینا ہے، تم پڑھتے رہو گے، مجھے پتا چلتا رہے گا. تو اب قبر والا تو سنتا بھی ہے، قبر والا تو دیکھتا بھی ہے. یہ تو صحابی کہہ رہے ہیں تم اپنے بت کو لاؤ، اے بتوں کے ساتھ داتا کو ملانے والوں، لا کوئی بت جو سنتا ہو. پردہ کے اندر تو یا قبر والا سن رہا ہے، اور قبر کے پردے کے اندر قبر والا دیکھ بھی رہا ہے. تو پتا چلا قبر اور ہے، بت اور ہے. یہاں تک کہ جس وقت اس سے آگے معاملہ چلتا ہے وہ کتاب الروح کے اندر موجود ہے. ابن قیم نے تفسیر سے لکھا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن قیم نے کہا یہ ساری صدیوں کا عمل ثابت کر رہا ہے کہ جب کوئی ایسا کہتا ہے تو قبر والا اٹھ کے قبر میں بیٹھ جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا مات احدکم فسویتم علیہ التراب، جب تم میں سے کوئی مر جائے تم اس پہ مٹی ڈال دو. فلیکم احدکم علی راس قبرہ، ایک قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے. فلیقل یا فلان ابن فلانا تھا، وہ کہے اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے، اس کی امی کا نام لے کے آواز دے. اب پہلے بلاؤ گے سنے گا، جواب نہیں دے گا، پھر بلاؤ گے یستوی قاعدہ بیٹھ جائے گا. تیسری بار یا کہو گے وہ کہے گا ارشدنی رحمک اللہ، بتا تو مجھے کیا بتانا چاہتا ہے. تو کیا کسی بت کے لیے چیزیں ثابت ہیں؟ قبر والے کو ندا کا حکم سرکار دے رہے ہیں کیا کے ساتھ؟